براڈ فورڈ سے تعلق رکھنے والے 5 افراد کو منشیات کے ایک بڑے گینگ کے بارے میں پولیس کی ایک بڑی تحقیقات کے بعد 31 سال سے زیادہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ افسران نے فروری 2022 میں آپریشن مرینا کا آغاز کیا۔ اسے 2 ڈرگ لائنوں کے ذریعے ایک کلاس منشیات فراہم کرنے والے ایک منظم جرائم پیشہ گروہ کو ختم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جیسے کہ ہیروئن اور کوکین۔ فون نمبر جو منشیات کی فروخت کی تشہیر کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جنوری سے مئی 2022 تک افسران نے منشیات کے گروپ کی چھان بین کی، جس کے سربراہ عدیل خان تھے، جو براڈ فورڈ میں رہتے ہیں، اور جاوید میاں، جنہوں نے ہیروئن، کریک کوکین فروخت کرنے کے لیے کیسپر اور ایس منشیات کی لائنیں قائم کی اور چلائیں، اور پوری مشرقی لنکا شائر میں منظم جرائم کا گروپ ٹوڈ مارڈن روڈ برنلے میں خان کے اسٹیش ہاؤس کے کام کرتا تھا، جہاں وہ منشیات کو ذخیرہ اور پیک کرتے تھے۔ او سی جی کے بھروسہ مند اراکین نے منشیات کو جمع کرنے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے آپریشن کے اڈے میں شرکت کی کہ اسٹریٹ ڈیلر کے پاس ہمیشہ اپنے صارفین کو فروخت کرنے کے لیے کافی اسٹاک موجود ہو۔ 11 مئی کو برنلے میں ڈان کے چھاپوں کے سلسلے میں افسران نے 7 مردوں اور 1 عورت کو گرفتار کیا، جس میں 6 مرد اور 1 عورت پھر جاسوسوں کے ذریعے چارج کی گئی۔ ان میں سے 7 پیر 16 جنوری کو عدالت میں پیش ہوئے۔ براڈ فورڈ کا 31 سالہ عدیل خان، مارچ اسٹریٹ برنلے کا 24 سالہ فیصل خان، 26 سالہ فیصل حسین کا کوئی ٹھکانہ نہیں، برین اسٹریٹ برنلے کا 31 سالہ جاوید میاں، برنلے روڈ کی 27 سالہ گیریبل ہیوز، برنلے روڈ کا 23 سالہ قاسم امین، میتھیو ہیوٹ 36، کوئی مقررہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ استغاثہ کرنے والے نک کارکریل نے کہا کہ فروخت ہونے والی منشیات کی مقدار اور قیمت کا اندازہ اس بات کو دیکھ کر لگایا گیا ہے کہ منشیات کی فراہمی کے لیے کم از کم 6000 کالز اور ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ ہر کار اور ٹیکس کے ساتھ ایک تخمینہ 0.7 یا 0.8 گرام کلاس اے ادویات فراہم کی گئی تھیں، جو فی لین دین 50 یورو پر کام کرتی تھی۔ عدالت نے سنا کہ یہ 30 لاکھ یورو مالیت کی دوائیاں فروخت ہونے کا تخمینہ ہے، جو کہ ایک کلاس کی 4.2 سے 4.8 کلو گرام منشیات پر کام کرتی ہے۔ مسٹر کاکریل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح ایک ہی وقت میں 2 کلاس اے ڈرگ لائن چلانے والے منظم جرائم گروپ نے قبضے کی سڑکوں پر منشیات کی فروخت کے لیے قریب سے کام کیا۔ لنکا شائر کانسٹیبلری کی جانب سے کمیونٹی کے اثرات کا بیان عدالت میں پڑھ کر سنایا گیا۔ برنلے میں منشیات کا کاروبار ایک مستقل مسئلہ ہے، جس کا کمیونٹی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور یہ رہائشیوں کو حیران اور ڈرا سکتا ہے، اور پولیس منظم جرائم کے گروہوں کو کام کرنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ مسٹر کاکریل نے کہا کہ عدیل خان اور میاں دونوں کا گروپ میں بہت اہم کردار تھا۔ امین اور ہیفرڈ کا اہم کردار تھا، ہیوز کا کردار کم تھا، حسین مختصر وقت کے لیے سازش میں ملوث تھا، اور فیصل خان کا کردار کم تھا کیونکہ وہ تھا صرف 2 بار ملوث۔ ہیفرڈ کے لیے تخفیف کرتے ہوئے فل ہولڈر نے کہا کہ وہ شاہانہ طرز زندگی نہیں گزارتا اور منشیات کا عادی ہو چکا اور حراست میں رہنے کے وقت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ عدیل خان کو 16 سالہ سزائیں، میاں کو 49 جرائم کے لیے 23، ہیفرڈ کو 36 جرائم کے لیے 22، فیصل خان کو 8 جرائم کے لیے 6 سزائیں ہوئی ہیں، جبکہ ہیوز، حسین اور امین پر کوئی سابقہ سزا نہیں ہے۔ جج سائمن مڈ لینڈ نے کہا کہ منشیات لوگوں کی زندگی کو تباہ کرتی ہیں، کمیونٹی پر اس طرح کے زہریلے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ عدیل خان کو 6 سال 8 ماہ کی قید سزائی گئی۔ گیبریل ہیوز کو 2 سال قید کی سزا، 2 سال کے لیے معطل اور 200 گھنٹے بلا معاوضہ کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ فیصل خان کو 18 ماہ قید کی سزا، 2 سال کے لیے معطل، 200 گھنٹے بلا معاوضہ کام کرنے کو کہا گیا۔ ECID کے عارضی DCI نام ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ عدیل خان کی قیادت میں اس سخت OCG نے ایک نفیس آپریشن چلایا، جس میں ہر رکن نے اہم کردار ادا کیا۔ لالچ سے متاثر ہو کر انہوں نے مشرقی لنکا شائر کے کچھ انتہائی کمزور لوگوں کو نشانہ بنایا، لوگوں کی مایوسی کا شکار ہو کر غم پھیلایا۔ پولیس کے فعال اور مستعد کام کے ذریعے ہم نے ان سازشوں کو شناخت کرنے اور ان پر الزامات عائد کرنے، ان کی تنظیم کو ختم کرنے کا انتظام کیا۔
اگر آپ کو اپنے علاقے میں غیر قانونی سرگرمیوں کا علم ہے تو آپ کو 101 پر کال کرنے کی ترغیب دوں گا، اس اعتماد کے ساتھ کہ ہم مناسب کارروائی کریں گے۔